الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عذاب ربك لشديد. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق مولانا العلي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أعمالكم عمالكم، أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا انتہائی احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے واسطے جمع فرمایا اور اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اور اپنے سامنے عبادت کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا جائے سنا جائے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مقدس میں متعدد مرتبہ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ایمان والوں کی کامیابی اور اہل اسلام کی کامیابی کا جو ذریعہ ہے ایمان لانے کے بعد وہ اعمال صالحہ ہے. ایمان لانے کے بعد اگر انسان کی زندگی میں نیک اعمال ہو گئے، اچھے اعمال ہو گئے، بہتر اعمال ہو گئے، برائی سے وہ بچا ہوگا، برائی سے اپنے آپ کو روکا ہوگا، برائی سے اجتناب کیا ہوگا، نیکی کی طرف اپنے آپ کو لایا ہوگا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں. وہی لوگ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے. اور وہ لوگ جو برائی کے اندر مبتلا ہیں اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی میں لگے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ ان کی دنیا بھی بیکار ہے، آخرت بھی بیکار ہے. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے نیکی کرے چاہے برائی کرے، دونوں راستے اس کے سامنے موجود. شیطان والا راستہ بھی موجود اور رحمان والا راستہ بھی موجود. شیطان اپنی طرف بلا کر اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے، شیطان اپنی طرف بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کراتا ہے. اللہ اپنی طرف بلاتا ہے، اللہ اپنے احکام کی طرف بلاتا ہے. انسان کے سامنے دونوں راستے ہیں، انسان کے سامنے دونوں چیزیں ہیں، چاہے وہ شیطان کے راستے پر چل لے اور چاہے وہ رحمان کے راستے پر چل لے. شیطان کے راستے پر چلے گا، اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، اس کی آخرت بھی برباد ہوگی. شیطان کے راستے پر چلے گا،
اس کے لیے عذاب بھی آئے گا، اس کے لیے پریشانیاں بھی آئے گی، اس کے لیے تکالیف بھی آئے گی، رحمان کے راستے پر چلے گا، اس کی زندگی کے اندر بھی رونقیں آئے گی، اس کی زندگی کے اندر بھی برکتیں آئے گی، اس کی زندگی کے اندر بھی رحمتیں آئے گی، اور زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ کیونکہ قرآن مقدس میں اس بات کا ذکر کیا گیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انسان نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، اس کا بھی بدلہ اس کو ملنے والا ہے، ذرہ برابر برائی کی ہوگی، اس کا بھی بدلہ اس کو ملنے والا ہے۔ لیکن انسان یہ سوچے کہ سب کچھ مجھے دنیا کے اندر مل جائے، کہ اگر میں نیکی کر رہا ہوں اس نیکی کا بدلہ مجھے دنیا کے اندر مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہ دنیا امتحان کا گھر ہے۔ یہاں پر ہر نیکی کا بدلے کی امید کر سکتے ہیں، لیکن ہر نیکی کا بدلہ نہیں ملے گا۔ پھر آخرت کس لیے ہے، پھر جنت کس لیے ہے، پھر حساب و کتاب کس لیے ہے، پھر جزا اور سزا کس لیے ہے؟ اس لیے اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے، اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اگر کوئی نیک عمل کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو پریشانی نہیں آئے گی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر مصیبتیں نہیں آئے گی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر تکلیفیں آئے گی، نہیں، مومن ہونے کے ناطے اور اہل ایمان اور اسلام ہونے کے ناطے اس کو یہ سوچ لینا ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے، تیرے اوپر پریشانی آ رہی ہے، تکلیفیں آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہے، اللہ ان مصیبتوں کے بدلے میں، اللہ ان برائیوں کے بدلے میں، اللہ ان پریشانیوں کے بدلے میں، اللہ ان بیماریوں کے بدلے میں تیرے گناہوں کو معاف بھی کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہ سوچنا اور یہ ذہن رکھنا کہ اگر نیکی کرو گے تو دنیا میں سب کچھ مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کچھ دنیا میں دے دیتا ہے، نہیں تو اصل تو بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ اسی طرح انسان یہ سوچے کہ اگر کسی کو برائی کے اندر دیکھا، کسی کو بدکاری کے اندر دیکھا، کسی کو غلط کاموں کے اندر دیکھا، ہم یہ سوچے کہ اس پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، ہم یہ سوچے اس پر پریشانی کیوں نہیں آ رہی، ہم یہ سوچے اس کو اللہ اپنی پکڑ میں کیوں نہیں لے رہا، یہ بھی ہماری بھول ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا حساب و کتاب کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، بدلے کا حساب و کتاب کی جگہ آخرت ہے۔ لہذا اگر کوئی برائی کے اندر مبتلا ہے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر بھی اس کے اوپر پریشانی نہیں، پھر بھی اس کے اوپر تکلیف نہیں، تو انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ اس سے راضی ہے، انسان یہ نہ سوچے کہ اس سے اللہ خوش ہے، بلکہ یہ سوچے کہ اگر گناہ کر رہا ہے اس کا بدلہ آخرت میں اس کو ملے گا، اس کی سزا اس کو آخرت میں ملے گی۔ نیکی کر رہا ہے پھر بھی تکلیف ہے، پھر بھی پریشانی ہے، تو ایمان والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اللہ میں جو نیکی کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے آخرت میں دے دے، اللہ اس کا بدلہ نعم البدل مجھے آخرت میں دے۔ اس لیے کہ وہاں انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا، وہاں پر انسان ایک ایک نیکی کی تمنا کرے گا، وہاں پر انسان کے اعمال میں ایک ایک نیکی بڑی مشکل سے پیش آنا ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا۔ اس لیے یہ دعا ہے اہل ایمان کے لیے کہ اگر وہ نیکی کر رہا ہے تو یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کا بدلہ مجھے آخرت میں دے، اللہ اس کا نعم البدل مجھے آخرت میں دے، اللہ اس کے بدلے میں میری آخرت کو اچھی کر دے۔ اس لیے کہ دنیا تو جس طرح چاہے گزر ہی جائے گی، یہ تو چند دن کی ہے، لیکن آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے، آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ وہاں پر اگر عذاب ہو گیا تو عذاب کو کیسے برداشت کرے گے، یہ ہم اہل ایمان کو سبق دیا ہے۔ لیکن اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ تو یہی ہے کہ عمل کی جزا اور سزا آخرت میں ہے، لیکن بعض مرتبہ اللہ رب العزت کو اتنا غصہ آ جاتا ہے اور بعض مرتبہ اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی اس کو دکھلا دیتا ہے، دنیا کے اندر ہی ان کو دکھلا دیتا ہے۔ یہ بات میں نے کیوں شروع کی، یہ مضمون میں نے کیوں شروع کیا؟ اس لیے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے دلوں کے اندر جب سے
مندر کی افتتاح ہوئی ہے اور بابری مسجد کو توڑا گیا ہے، ہمارے دل غمزدہ ہیں، ہمارے دل رو رہے ہیں، ہمارا جسم بے چین ہے، لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا، ہمیں یہ بتلا دیا گیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ بتلا دیا گیا پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ بتلا دیا گیا کہ گھبرانے کی اور تکلیف کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ دن ایک جیسے نہیں رہتے۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ اللہ رب العزت دنوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک جیسے حالات نہیں رکھتے، اللہ بدلتے ہیں۔ آج ہمارے اوپر نفسی نفسی کا عالم ہے کہ وہ ملک، وہ ہندوستان کہ جس کو ہمارے علماء نے، جس کو ہمارے بڑوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا کر جس کو آزاد کرایا، وہ ملک ہندوستان جس کو ہمارے علماء نے خون کی ندیاں بہا کر قربانیاں دے کر اس کے ذرے ذرے کی حفاظت کی، اس کے چپے چپے کی حفاظت کی اور ایمان اور اسلام کے بول کو اعلیٰ کیا، اسلام کی سربلندی کے لیے جھنڈا بلند کیا۔ آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آج انسان تو انسان، مسلمان تو مسلمان، مسلمانوں کے عبادت خانے بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے ذکر کی گئی کہ ہمیں اللہ کو ماننے والے ہم ہیں، ہمیں یہ بات یقینی ہے کہ ہمارا مالک ایک ہے، ہمارا خالق ایک ہے، ہمارا خالق وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ وہ اللہ ڈھیل دینے پر جب آتا ہے تو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑنے پر آتا ہے پھر وہ کسی کی نہیں سنتا، پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ جب اس کی پکڑ ہوتی ہے، اس کی پکڑ کے نیچے جو آ جاتا ہے پھر وہ کتنا بھی بڑا ترم خواہ ہو، وہ کتنا بھی بڑا طاقتور ہو، وہ کتنا بھی بڑا قوت والا ہو، وہ کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، لیکن جب وہ اپنے عذاب کی جھلک دکھلاتا ہے تو پھر کوئی اس کے عذاب کے آگے نہیں آ سکتا۔ ہمیں یقین کرنا ہے اور ہمیں اپنے ذہنوں میں، اپنے دل و دماغوں میں یہ بات بٹھانی ہے اور اپنے ذہنوں میں، دل و دماغ میں اس بات کو پیوست کر لینا ہے کہ اللہ کی ذات اگر ڈھیل دے سکتی ہے، اللہ کی ذات پکڑ بھی سکتی ہے، اللہ کی ذات اگر چھوڑ سکتی ہے، ڈھیل دے سکتی ہے، اللہ اپنے عذاب کے اندر مبتلا بھی کر سکتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر 12ویں پارے کے اندر متعدد قوم کا تذکرہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تک تبلیغ کی، 950 برس تک دعوت دی، لیکن وہ قوم نافرمانی پر اتر آئی، وہ قوم نافرمانی پر نافرمانی کر رہی تھی۔ چند لوگ ایمان لائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے اور تھک گئے اور 950 برس مکمل ہو گئے اور یہ کہا اے اللہ جتنی میری ہمت تھی، جتنی میری استطاعت تھی، جتنی میری صلاحیت تھی، میں نے ان کو سمجھایا، میں نے تیری دعوت دی، میں تیری طرف بلایا، لیکن وہ قوم استہزاء کیا کرتی تھی، مذاق کیا کرتی تھی اور کہتی تھی اے نوح تم کس اللہ کو بتاتے ہو؟ کون ہے تمہارا اللہ؟ کہاں ہے تمہارا اللہ؟ کہاں ہے تمہارا عذاب؟ کہاں ہے تمہارا حساب؟ کہاں ہے تمہارا خدا؟ تم تو خدا کی بات بتلاتے ہو نا، تم تو خدا کی عبادت کرتے ہو نا، تم تو اللہ کی عبادت کرتے ہو نا۔ وہ مذاق کیا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے۔ اللہ کو غصہ آ گیا، اللہ ڈھیل دے رہا تھا، 1000 سال تک ڈھیل دی، اللہ نے 1000 سال تک ڈھیل دی اور اس کے بعد اللہ کو جب غصہ آیا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم کیا کہ جو ایمان لے آئے ان کو کشتی کے اندر سوار کر لو، اس لیے کہ میرا عذاب آنے والا ہے، میرا عذاب جب آئے گا کوئی بچنے والا نہیں ہوگا۔ یہ جو میرے خلاف مذاق اڑاتا ہے، جو میرا انکار کرتا ہے، جو میری پکڑ کو نہیں جانتا، جو میری سختی کو نہیں جانتا، جو میرے عذاب کو نہیں جانتا، آج میں اسے اپنا عذاب دکھلانے والا ہوں، آج میں اس کے اوپر اپنا عذاب ڈالنے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم کر دیا کہ جو لوگ ایمان لے آئے ان کو کشتی کے اندر سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 80 یا 90 لوگ جو اس وقت میں ایمان لے آئے تھے ان کو کشتی کے اندر سوار کر لیا اور پھر اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا، ایسا عذاب بھیجا کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا جو خدا کا انکار کرتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا جو اللہ کے عذاب کا انکار کرتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا جو اللہ
خدائی کا انکار کرتا تھا، خدا کی طاقت کا انکار کرتا تھا، خدا کی حکومت کا انکار کرتا تھا، اللہ نے اس کو بھی نہ بخشا، اللہ نے اس کو بھی پکڑا اور اس کو بھی عذاب کے اندر، پانی کے عذاب کے اندر بہا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کرنے لگ گئے، اے اللہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو بخش دے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح آج کے بعد اپنے بیٹے کے بارے میں سوال نہ کرنا، اے نوح آج کے بعد ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تیرا بیٹا تمہارا بیٹا ہے، تم نبی ہو ہمیں پتا ہے، لیکن تمہارا بیٹا میرا انکار کرتا تھا، تمہارا بیٹا میرے عذاب کو نہیں جانتا تھا، تمہارا بیٹا میرے عذاب کو نہیں پہچانتا تھا، وہ مذاق کیا کرتا تھا، استہزاء کیا کرتا تھا۔ آج میں نے اس کو وہی عذاب دے دیا اور امت کے لیے بتا دیا کہ آئندہ بھی، یہ تو ایک واقعہ ہے، آئندہ بھی اگر کوئی میرا انکار کرے گا، میری حکومت کو للکارے گا، میرے عذاب کا انکار کرے گا، میں اس طرح سزا دوں گا جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا، جس طرح سے ان کے بیٹوں کو عذاب دیا۔ یہی نہیں، آگے اللہ نے پوری سورہ ہود کے اندر یہ واقعات کیوں ذکر کیے؟ یہ بتلانے کے لیے کہ تمہارا یقین اللہ پر مکمل ہو جائے، کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ نہیں کچھ کر رہا ہے، یہ نہیں، ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب اللہ کرنے پہ آتا ہے کوئی نہیں روک سکتا، اس کا حکم کن فیکون، وہ جب چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں، جب اس کو غصہ آتا ہے پھر وہ سب کو لپیٹتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، چاہے کافر عمل کر رہے ہو، چاہے مسلمان عمل کر رہے ہو، چاہے کوئی ظلم کر رہا ہو، وہ سب کو دیکھنے والا ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کے دلوں سے واقف ہے۔ وہ امہلہم رویدا، اللہ فرماتے ہیں ہم بعض مرتبہ چھوٹ دیتے ہیں، بعض مرتبہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں کہ کہیں میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آ جائے۔ مسلمانوں پر ڈھیل ہے تاکہ میرا بندہ توبہ کر لے، کافروں کو ڈھیل ہے تاکہ یہ لوگ ایمان کے اندر آ جائے، یہ لوگ ایمان کو قبول کر لے۔ لیکن انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناواقف ہے، انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہے۔ وہ قوم جو اپنے آپ کو بڑی طاقتور کہا کرتی تھی، اللہ نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ وہ قوم جو اپنے ہاتھوں سے پتھر توڑ دیا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا لیا کرتی تھی، اس قوم جو اپنے آپ کو یہ کہتی تھی اس روئے زمین پر ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، اس روئے زمین پر ہم سے بڑا کوئی قوت والا نہیں، اس روئے زمین پر ہم سے بڑا کوئی شجاعت والا نہیں، اللہ نے اس کو بھی عذاب دے کر بتا دیا کہ تمہاری قوت کچھ نہیں ہے میری قوت کے آگے، تمہاری قوت کچھ نہیں ہے میری طاقت کے آگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی انکار کیا اور انہوں نے استہزاء کیا، مذاق کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن وہ قوم نہ مانی، وہ قوم نہ مانی۔ اللہ نے پتھروں کی بارش فرمائی، پتھروں کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا ان کی زمین کو پلٹ دو، اللہ نے زمین کو الٹا کر دیا۔ کتنے واقعات قرآن مقدس میں، وہ لوگ جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ، نمرود ہے، فرعون ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، جو اپنے آپ اپنے سامنے سجدہ کراتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میرا رب کوئی نہیں، میں اپنے آپ رب ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ اللہ نے ان کو نیست و نابود کر کے یہ بتا دیا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی خدا ہے تو وحدہ لا شریک، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا اور کسی کی ملکیت اور کسی کی بادشاہت نہیں۔ اس وقت ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے اوپر یہ حالات، ہمارے اوپر یہ نفسی کا عالم، ہمارے اوپر یہ پریشانی آخر وجہ کیا ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ نے فرما دیا بدعمالی کی وجہ ہے۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا مضمون اس مفہوم یہ ہے کہ جب دنیا کے اندر عریانیت اور فحاشی اور بدکاری اور زناکاری عام ہو جائے گی، اس وقت میں اللہ پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دے گا۔ کیسی کیسی پریشانیاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نئی نئی بیماریاں عطا کرے گا، ایسی ایسی بیماریاں لائے گا اللہ کہ ڈاکٹروں کے پاس بھی اس کا علاج نہیں ہوگا، ڈاکٹر بھی حیران ہو جائے گے کہ یہ کون سی بیماری ہے۔ پہلے زمانے میں کینسر کو بڑا آلہ سمجھا جاتا تھا، بڑی بیماری سمجھی جاتی تھی، کروڑوں میں ایک
ملا کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عریانیت عام ہو جائے گی، اور اس دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، پڑھا لکھا ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو، ہر آدمی فحاشی کے اندر مبتلا ہے، بدنظری کے اندر مبتلا ہے، ہر آدمی زناکاری کی حلف اور خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور شراب نوشی کا عادی بنا ہوا ہے، اور فحاشی اور عریانیت عام ہو رہی ہے۔ پہلے شادیوں کے اندر اتنا کام نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کے دور کے اندر ڈھول باجے، تماشے، ناچ گانے، فحاشی اور عریانیت عام ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کام ہوا بھی تو اس کو فیشن بنا دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ فیشن ہے۔ یہ آج کا دور ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم کو دکھلا رہے ہیں دنیا کے اندر کہ آج ایسی بیماریاں آ رہی ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس بھی اس کا علاج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ جب قوم ناپ تول کے اندر کمی کرنے لگ جائے، ڈنڈی مارنے لگ جائے، تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت ظالم حکمران کو تمہارے اوپر مسلط فرماتا ہے۔ وہ قوم جو ڈنڈی مارنے والی ہو، ناپ تول میں کمی کرنے والی ہو، وہ قوم جو دوسرے کو دھوکہ دینے والی ہو، وہ قوم جو دوسرے کے سامنے فروغ کرنے والی ہو، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما لیا کہ جس قوم میں ناپ تول کی کمی آ گئی، جس قوم میں ناپ تول کا یہ گندا عمل آ گیا کہ وہ کم تولنے لگ جائے، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے وقت میں تمہارے اوپر ایسے ظالم حکمران مسلط ہو گئے کہ تمہیں دیکھنا بھی وہ پسند نہیں کرے گے، تمہاری داڑھیوں کو بھی پسند نہیں کرے گے، تمہاری ٹوپیوں کو بھی پسند نہیں کرے گے، نہ ان کا تمہارا چلنا اس کو پسند ہوگا، نہ تمہارا بولنا ان کو پسند ہوگا، یہاں تک کہ ان ظالم حکمرانوں کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں یہ بات ہوگی کہ ان کو یہاں سے بھگا دیا جائے اور ان کو یہاں سے ختم کر دیا جائے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عہد شکنی عام ہو جائے، وعدہ خلافی عام ہو جائے، وعدہ کرے اور اس کو توڑنے لگ جائے، اس کو پورا نہ کیا جائے، اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں تمہارے اوپر دشمن مسلط کر دیے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اوپر ظالم حکمران آ رہے ہیں، یا ہمارے اوپر دشمن مسلط ہو رہے ہیں جو نہ ہماری داڑھیوں کو پسند کرتے ہیں، نہ ہمارے لباس کو پسند کرتے ہیں، نہ ہماری تعلیم کو پسند کرتے ہیں، نہ ہماری ٹوپیوں کو پسند کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث کے تحت میں اور قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں کہ ہمارے اندر ہی بدعمالیاں ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنے اعمال کو صحیح کر لیا، آج ہم نے اپنی زندگیوں کو صحیح کر لیا، آج ہمارے دور سے فحاشی اور بدکاری اور زناکاری یہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ انقلاب پیدا ہو جائے۔ آج ہمارے دور میں سے، آج ہمارے معاشرے سے یہ ناپ تول کی کمی کو ختم کر دیا جائے تو ہمارے اوپر سے ظالم حکمران جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن افسوس کہ جتنے بھی قرآنی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، احادیث ہمارے سامنے ہیں، اتنی ہی زیادہ آج ہم فحاشی اور بدکاری کے اندر مبتلا ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے فرما دیا تھا کہ زمین کے اندر اگر کچھ فساد ہوگا، زمین کے اندر اگر تکلیف ہوگی، فساد ہوگا، پریشانی ہوگی تو یہ بداعمالیوں کی بنیاد پر ہوگی۔ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خود فرما دیا، اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ایسے تمہارے اوپر حاکم مسلط کر دیے جائیں۔ یقیناً ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب ہمارے اوپر تکلیفیں آئے، جب ہمارے اوپر پریشانی آئے، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ تکلیف ہو، چاہے وہ حکمران کی طرف سے ہو، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ کو ایک مانیں اور ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اس کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکائے اور اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے۔ جب یہ انقلاب پیدا ہو جائے گا، ہمارے معاشرے سے گناہ ختم ہو جائے گا، ہمارے معاشرے سے بدکاری ختم ہو جائے گی، ہمارے معاشرے سے شراب نوشی کو ختم کر دیا
لیا جائے گا اور ہٹا لیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی پھر اللہ رب العزت حالات کو بھی بدلے گا۔ لیکن ہم بیٹھے بیٹھے یہ سمجھے گناہ پر گناہ کرتے جائے اور یہ سمجھے کہ حالات بدلے گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب وہ قوم جب تک کہ اپنے حالات کو تبدیل نہیں کرتی، اللہ اس وقت اس قوم کے حالات کو تبدیل نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنے آپ میں تغیر لانا ہے، اپنے آپ میں تبدیلی کرنی ہے۔ آخر ہماری زندگی کا وقت کہاں گزر رہا ہے؟ کہیں اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں گزر رہا، کہیں اللہ کی ناشکری میں تو نہیں گزر رہا، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو نہیں گزر رہا۔ آج ہم اللہ کے حکموں کو توڑ کر یہ کہے کہ میری بابری مسجد زندہ باد، آج ہم اللہ کے حکموں کو توڑ کر یہ کہے کہ میری بابری مسجد محفوظ رہ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اپنے حالات کو بدلنا ہے، اپنے اعمال کو بدلنا ہوگا۔ ہمارے جیسے اعمال ہوگے اللہ رب العزت اسی کے مطابق ہماری زندگی لائے گا، اسی کے مطابق ہمارے اوپر حکمران لائے گا، اسی کے مطابق ہمارے اوپر حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ لیکن ضرورت تو اپنی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بدلیں، ضرورت تو ہمیں اپنے آپ ہے کہ اپنی قوم کے حالات کو بدلے، اپنے معاشرے کو سدھارے۔ یقیناً ہمارے لیے بڑی غمزدہ یہ بات ہے کہ ہم سے بابری مسجد چھن گئی، لیکن ہمیں اللہ پر یقین ہے اور ہمیں اہل ایمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ سوچنا ہے اور یہاں سے آج یہ پیغام لے جانا ہے کہ حکومت اگر ہے وہ اللہ کی ہے، حکومت نہ کسی امریکہ کی ہے، اور حکومت نہ کسی اور کی ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی حکومت اگر ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ سپر پاور امریکہ نہیں ہے، سپر پاور دوسرے ممالک نہیں ہے، سپر پاور اگر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ طاقت والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ طاقت اللہ کی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے۔ ہاں، جہاں اس نے آج ڈھیل دی ہے، جہاں اس نے پہلی قوموں کو تباہ کر دیا، پہلی قوموں کو برباد کر دیا، پہلی قوموں کو عذاب کا مزہ بھی چکھلا دیا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ وقت میں ان لوگوں کو جنہوں نے مسجدوں کو شہید کیا، ان لوگوں کو جو مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں، ان لوگوں کو جو اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، ان پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے۔ وہ اللہ ڈھیل دے سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دور تھا جب مکہ کے اندر نماز پڑھنی مشکل ہوتی تھی۔ تاریخ کے صفحات اٹھائیے، 13 سال کیسے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، چھپ چھپ کر جایا کرتے تھے، نماز پڑھنی مشکل تھی اور حالات ایسے لگ رہے تھے کہ شاید کبھی زندگی میں یہ مکہ فتح ہو، لیکن اللہ نے حالات بدلے۔ چند سالوں کے اندر اللہ کے رسول جہاں چھپ کر جایا کرتے تھے پھر کھلم کھلا جاتے تھے، چند سالوں کے اندر اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے قرآن کریم کی آیت فرما دی کہ اللہ نے مکہ کو فتح کر دیا۔ کوئی حالات نہیں تھے اس وقت میں، کہیں سے دور دور تک کہیں سے کوئی آنچ نظر نہیں آ رہی تھی کہ مکہ فتح ہوگا، لیکن اللہ نے حالات بدلے، اللہ نے مکہ کو فتح کیا۔ تو ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ اللہ کی ذات کے ہاتھ میں، اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے، حالات تبدیل ہو گئے اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا کہ وہ جگہ جو بابری مسجد کی تھی، جہاں پر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں آتی تھی، آج وہاں پر غیر اللہ کے نام سے آج وہاں پر شرک ہو رہی ہے۔ ہمیں یقین کرنا ہے کہ وہ اللہ جو وہاں پر مسجد کو توڑوا کر مندر بنوا سکتا ہے، اللہ وہ بھی ہے جو مندر کو توڑوا کر مسجد بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر یقین کرنا ہوگا، اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہوگا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اللہ کی حکومت شروع سے تھی اور شروع سے ہے اور قیامت تک رہے گی، اس کی حکومت کو زوال نہیں ہے۔ دنیا کے حکمران ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، دنیا کے حاکم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ حکمرانی جس کی ہمیشہ سے ہے وہی بادشاہ ہوتا ہے، چند روزہ جس کی حکمرانی ہوتی ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا۔ ہمیں یقین کرنا ہے، ضرورت ہمیں اپنے اعمال کو بدلنے کی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے
کسی نے کیا خوب لکھا ہے اور بہت اچھی بات کہی، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا آخر میں، بہت اچھا لکھا ہے، بہت اچھی سے شاعری میں یہ بات بتلائی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ یہ ذہن میں رکھ لینا شعر انشاءاللہ، اور یہ ہم سب کی زبان سے انشاءاللہ نکلنا چاہیے۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، ان کا ابھی وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ انشاءاللہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی طاقت آج پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ پہلا باوری مسجد پر جس نے پہلا ہتھوڑا مارا، آپ شاید سب واقف ہو، جس کا نام بلبیر سنگھ ہے، جس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں یہ عہد کر لیا تھا کہ جب تک میں 100 مساجد نہ بنا لوں میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن 90 مساجد وہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر گیا۔ کتنا کام لیا اللہ نے۔ جو پہلا ہتھوڑا مارنے والا جس کا نام بلبیر سنگھ، جو پانی پت کا رہنے والا تھا، جس کا نام بعد میں محمد عامر ہو گیا، اس نے 90 مسجدیں بنائی اور 100 کا اس نے عہد کر لیا تھا، لیکن زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ 90 مسجدیں بنا کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ جو لوگ آج وہاں پر بنا رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ ان کو ایسی ہدایت دے گا کہ وہ اس کو توڑ کر دوبارہ سے بابری مسجد کا وہاں پر بنیاد رکھیں گے اور اللہ کے نام اور اس کی تکبیر، اس کے نعرے کو بلند کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں جو کہا گیا سنا گیا،